العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم حضرت محترم ہماری گفتگو ہو رہی ہے احیاء دین میں اہل بیت اطہار کا کردار، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی پیغمبر اکرم کی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ دوسری حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو گزشتہ امتوں نے کیا ہے تم بھی بے عین ہی وہی کرو گے، اور اسی حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ گزشتہ امتوں نے کیا کیا کیونکہ دین جو ہے ہمارے پاس، دین اسلام، یہ تو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک جو دین ہے وہ ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ شریعتیں مختلف ہیں تو شریعتوں میں معمولی سا فرق ہے، وہ کیوں ہے یہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن دین ایک ہی چلا رہا ہے، اور یہی دین مختلف امتوں کو پیش کیا گیا، ان امتوں نے اس کو قبول کیا اور امتوں نے اس حوالے سے کبھی اپنے نبی اور رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، تو خدا نے ان امتوں کو کامیاب کیا، سرخرو کیا، دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئی۔ لیکن جن امتوں نے دین کو قبول نہیں کیا، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی یعنی جھٹلایا، ان کو قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، تو پھر خداوند عالم نے ان امتوں کو عبرت کا نشانہ بھی بنایا۔ دیکھیں، خداوند عالم کی چہیتی امت کوئی نہیں ہے، خدا کی کوئی امت چہیتی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ خدا کی چہیتی وہ امت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ ہماری کتاب میں یعنی قرآن کریم میں یہودیوں کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں تو ہماری فضیلت لکھی ہوئی ہے، انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ ہم کہتے ہیں بالکل لکھی ہوئی ہے آپ کی فضیلت ہماری کتاب میں، لکھی ہوئی تو ہے، لیکن کیوں لکھی ہوئی ہے؟ یہ ان یہودیوں کے لیے، اس بنی اسرائیل کے لیے فضیلت لکھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کے کہنے پہ چلے، اور جب تم نے نافرمانی کی، جب تم نے مخالفت کی، جب تم نے انبیاء کو قتل کیا، تو ہماری کتاب میں تمہارے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک ہی امت کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے عالمین پر فضیلت دی، اور پھر اسی امت کے بارے میں دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ
ذلیل بندر بن جاؤ، مسخ کر دیا ان کو۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات واضح ہے کہ جب اس امت نے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، خدا نے اس امت کو فضیلت دی، اور جب انہوں نے نافرمانی کی، خدا نے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اب اس امت کے بارے میں، امت محمدیہ کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم اچھی امت ہو، بہترین امت ہو۔ تو یہ جو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ تم اچھی امت ہو، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمان بہت اچھے ہیں؟ نہیں، یہ جو کہا گیا ہے کنتم خیر امت، یہ بھی کنڈیشنل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تمہارا کوئی کارنامہ ہے؟ وہ کارنامہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکلنے والی امت ہو، امر بالمعروف کرنے والی امت ہو، اور نہی عن المنکر کرنے والی امت ہو۔ تو اب دیکھیں اس امت میں جو لوگ جس زمانے میں بھی ان شرائط کو پوری کریں گے وہ خیر امت ہوں گے، لیکن اگر اس امت میں ہوں گے اور وہ اس کے برخلاف عمل کریں گے، اپوزٹ جا رہے ہوں گے، یہ بھی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ آپ نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ آئے گا؟ اتنا برا زمانہ آئے گا؟ فرمایا اس سے برا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ منکر کا حکم دیں گے اور معروف سے روکیں گے، یعنی برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے روکیں گے۔ تو صحابہ اور حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا برا وقت آئے گا؟ فرمایا اس سے برا وقت آئے گا کہ جب لوگ معروف کو منکر سمجھیں گے اور منکر کو معروف سمجھیں گے، یعنی پرسپشن بدل جائے گا کہ برائی کو اچھائی سمجھنے لگیں گے اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگیں گے۔ یہ اس سے زیادہ بری بات ہے، اس سے زیادہ بری بات ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو متائے کارواں چلا گیا، نہیں، اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ کارواں کے دل سے یہ احساس زیاں کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی، یہ احساس ختم ہو گیا، یہ اس سے زیادہ بری بات ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول بتا کے گئے ہیں کہ تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، ویسے ہی کرو گے جیسے اسی امتوں نے کیا۔ صحابہ نے کہا کیا یہود و نصارہ کی طرح ہم کریں گے؟ فرمایا اور کیا، یہود و نصارہ کی طرح کرو گے تم۔ اور اس امت نے بعین ہی وہی کیا جس کی مثال میں کل دے چکا ہوں آپ کو۔ جو گزشتہ امتوں نے کیا وہی اس امت نے کیا۔ اب اس میں ایک کام کیا ہے جس کی طرف آج اشارہ کرنا ہے؟ 2 آیتیں اور 1 حدیث اور آج کی گفتگو تمام، کہ اس امت نے وہی کیا جو پچھلی امتوں نے کیا۔ اب پچھلی امتوں نے کیا کیا؟ اس میں سے ایک کام پچھلی امت کا یہ ہے، اور اس حوالے سے بھی قرآن کریم کی کئی آیتیں، میں تو آپ کے سامنے 1 آیت پڑھتا ہوں، یا آج میں 2 پڑھ دوں گا، چلیں۔ کہ گزشتہ امتوں میں ہوا یہ کہ ان کے جو ریلیجیس لیڈرز تھے، جو علماء تھے، وہ کرپٹ ہو گئے، علماء ہی کرپٹ ہو گئے، جن کا کام ہے امتوں کی اصلاح کرنا، جن کا کام تھا لوگوں کو سدھارنا، وہ خود ہی کرپشن کا شکار ہو جائیں اگر، تب آپ سوچیں کیا ہوگا حال۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، علماء کے بارے میں اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آئی ہے، علماء کی بڑی شان آئی ہے، اور یہ خود ایک دین اسلام کا امتیاز ہے کہ ہمارے ہاں علم کا مقام، علماء کا مقام بہت زیادہ ہے، اور مذاہب کے اندر نہیں ہے۔ علم کی اہمیت کے بارے میں اگر
آپ بچوں سے بھی پوچھیں تو حدیث آیت کچھ نہ کچھ یاد ہوگی ہر بچے کو. یہ دین اسلام میں بہت سارا لٹریچر ہے اس کے حوالے سے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور نہیں رکھنے والے برابر ہیں؟ ایک سوال کیا گیا ہے جس کا جواب بھی نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ جواب کلیئر ہے، آبویس ہے. بلکہ اس کے جواب کے طور پر یہ کہا گیا هل يستوي الاعمى والبصير، کہ کیا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ علم والے کو کہا گیا آنکھوں والا اور جاہل کو کہا گیا ہے نابینا. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نابینا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتا، اسی طرح علم رکھنے والا اور نہیں رکھنے والا برابر نہیں ہوتا. بہت اہمیت ہے. برٹرینڈ رسل نے جو کتاب لکھی ہے وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، اس نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں کرسچینٹی کو چھوڑنے کی، حالانکہ وہ ایک کرسچن گھرانے میں پیدا ہوا. اس میں سے ایک وجہ اس نے یہ بھی لکھی ہے کہ مجھے کرسچینٹی کے جو ریلیجیس لٹریچر ہے اس کے اندر علم کی شان میں کوئی ایک جملہ نہیں ملا. اب میں اتنی بڑے دعویٰ نہیں کر سکتا ہے نا، میں نے اتنا لٹریچر پڑھا ہے ان کا، لیکن وہ تو اسی فیملی میں پیدا ہوا اور بہت بڑا اسکالر سمجھا جاتا ہے، بڑا فلاسفر سمجھا جاتا ہے پچھلی صدی کا رسل. تو اس نے کہا مجھے تو ایک جملہ نہیں ملا علم کی شان میں، علم کی فضیلت میں، ایک جملہ، ناٹ اے سنگل سینٹینس. تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس علم کی فضیلت میں، علم کی شان میں، علماء کی فضیلت میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خداوند عالم کا جو خوف دل میں رکھتے ہیں وہ کون رکھتے ہیں؟ علماء رکھتے ہیں. حدیث میں کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. الفقہاء امناء الرسل، فقہا جو ہیں وہ رسولوں کے امین ہیں. فقہا فقیہ کی جمع ہے، فقیہ کا مطلب ہے ایک ایسا عالم جس کے اندر قرآن اور حدیث اور سنت کا اتنا زیادہ علم ہو کہ وہ دین کو سمجھ سکے. فقیہ. امناء الرسل، وہ رسولوں کے امانت دار ہیں. ایک اور حدیث ہے جو ہمارے سورس میں تو نہیں ہے، ہمارے برادران کے سورس کے اندر، لیکن ہمارے علماء نے بھی اس کو فریکوینٹلی کوٹ کیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہمارے علماء ہیں. تو دیکھیں اتنی بڑی فضیلت اگر دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے انبیاء، تو ان کا کام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہو نا. بنی اسرائیل کے انبیاء مثلا موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام تو اپنے زمانے کے فرعون سے ٹکرا گئے. موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون سے کمپرومائز نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے ظلم و ستم پہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے تو اظہار حق کیا. تو اگر کہا جا رہا ہے کہ العلماء کا انبیاء بنی اسرائیل، بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا ہے افضل من انبیاء بنی اسرائیل. تو علماء کی بڑی شان ہے، بہت فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے. علماء کا احترام، علماء سے سوال کرنے کی فضیلت. ہماری جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے اصول کافی، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے کتاب العقل، اور دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہے کتاب العلم. اور اس کے اندر کوئی 100 سے اوپر حدیثیں آپ کو ملیں گی مختلف سب ہیڈنگز کے ساتھ کہ جو علم سے متعلق ہیں. اچھا، تھوڑا سا میں نے انٹروڈکشن اس لیے کرا دیا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ علم کی اہمیت ہمارے ہاں واضح ہے، کلیئر ہے، روشن. لیکن اس لیکن سے ذرا میں تھوڑا پہلے رائٹ ٹرن لے لوں پھر یو ٹرن لوں گا. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم کی اہمیت نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے، لیکن علم جو ہے وہ ہدف اور مقصد نہیں ہے. علم جو ہے وہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے تاکہ انسان اس ہدف اور مقصد تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے؟ کیا کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت علم ہو، فرض کریں بہت بڑا فقیہ ہو، بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا محدث ہو، مفسر ہو، جو جس کیٹیگری میں بھی ہو، تو علم کی وجہ سے اس کو نجات ملے گی؟ نہیں، علم کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی، تقویٰ کی وجہ سے نجات ملے گی. تقویٰ جو ہے وہ مقصود بالذات ہے، اور علم جو ہے وہ
مقصود لغیرہ ہی ہے، کسی اور چیز کے لیے مقصود ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے ایک انسان کے پاس بہت علم ہو اور اس کے اندر حلم نہ ہو. علم جو ہے وہ حلم کے ساتھ ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر آتا ہے، علم سے تکبر. قرآن کریم میں بہت سے لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں، ان میں سب سے بری مثال جو دی گئی ہے وہ ایک عالم کی دی گئی ہے. سب سے بری مثال کہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایک کتے سے، اور وہ ایک عالم تھا بنی اسرائیل کا بہت بڑا، بلعام باعور جس کا نام بتایا جاتا ہے. قرآن میں تو نام نہیں لکھا ہوا ہے لیکن اشارہ اس شخص کی طرف ہے کہ جو بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس کے بعد وہ ایسا گمراہ ہوا، علم اس کے کام نہیں آیا. تو علم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اہم ہے، لیکن علم مقصد اور ہدف نہیں ہے. تقوی مقصد اور ہدف ہے. تو علم اگر تقوی کے ساتھ نہ ہو تباہی کا باعث بنے گا. آفات علم کے عنوان پر آپ کو بہت ساری تقریریں، کتابیں، آرٹیکل، لٹریچر مل جائے گا. آفات علم، کہ علم کے آفات، کہ جب علم آتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری آفتیں آتی ہیں. اگر انسان ان آفات سے نہ بچے تو یہ علم اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو علماء کی بہت فضیلت ہے، لیکن اگر یہ علماء کہ جن کا کام معاشرے کی اصلاح ہے، یہ خود ہی فاسد ہو جائیں، یہ خود کرپٹ ہو جائیں، تو کیا اصلاح کریں گے؟ جو اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر پا رہا ہے تو وہ معاشرے کی اصلاح کیا کرے گا بھلا؟ تو گزشتہ امتوں کے حوالے سے قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ جو امتیں ہیں، خاص طور پر اہل کتاب، چونکہ اہل کتاب مکہ مدینہ میں موجود تھے، اس لیے اہل کتاب کی آپ کو جا بجا مثالیں نظر آئیں گی. اہل کتاب چونکہ مکہ اور مدینہ میں آباد تھے، مکہ میں نہیں تھے اتنے لیکن مدینہ میں زیادہ تھے، یہود و نصارہ. تو ان کے بارے میں ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 34. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ اے ایمان والو، یہ جو احبار اور رہبان ہیں، احبار حبر کی جمع ہے، اور حبر کا مطلب ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، بہت ساؤنڈ نالج ہو، بہت زیادہ علم. اور یہ کہا جاتا ہے یہودی علماء کو، کہ اس زمانے میں بہت زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ یہودی علماء کے پاس. ٹھیک، کیونکہ باقی تو مشرکین تھے. مشرکین نہ توحید کو مانتے تھے، نہ آخرت کو مانتے تھے، نہ نبوت کو مانتے تھے، نہ آسمانی کتابوں کو مانتے تھے. ان کے مذہب کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا مشرکین کا. تو علم کن کے پاس تھا؟ یہودی علماء کے پاس. آسمانی کتابوں کا علم، تورات کا علم، زبور کا علم. اس کے بعد عیسائی علماء، مسیحی علماء. تو مسیحی علماء کو کہا گیا ہے والرہبان. رہبان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ رہبانیت والی زندگی گزارتے تھے، مناسٹسزم، سیلیبیسی، ترک دنیا، ترک لذت. تو ترک دنیا اور ترک لذت کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے رہبان. اس رہبانیت سے اسلام نے منع کیا. حضور نے فرمایا لا رہبانیۃ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں کہ گھر چھوڑ کے، نوکری چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو. یہ نہیں کہا گیا خانقاہوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، نہیں. یہاں کہا گیا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہوں سے نکل کے آؤ اور رسم شبیری ادا کرو. خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا بہت آسان ہے. تو رہبان اور احبار، یہودی علماء اور مسیحی علماء. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. مال کا چکر ہر دور میں رہا ہے. آپ بھی نہ سمجھے کہ آج کے صرف ایشو ہے یہ، پہلے والے بھی یہی کرتے تھے، آج کے والے بھی یہی کرتے ہیں. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کا مال کھاتے ہیں. لوگوں کا مال تو ہر آدمی ایک دوسرے کا مال کھا رہا ہے، لیکن بالباطل.
باطل طریقے سے، ایک تو یہ کہ بزنس کے ذریعے، ڈیلنگ کے ذریعے، ٹرانزیکشن کے ذریعے جو جائز طریقے ہیں، شرعی طریقے سے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مال کھاتے ہیں کس طریقے سے؟ بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ بھئی مال کھا کے تو صحیح راستہ بتا دو، جب مال دے رہے ہیں آپ کو، ہم آپ کی فیس ادا کر رہے ہیں، اب تو صحیح بات بتاؤ۔ نہیں، مال بھی لے رہے ہیں اور صحیح راستہ بھی نہیں بتا رہے ہیں، مال لے کے گمراہ کر رہے ہیں، کہ مال بھی کھا رہے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روک بھی رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو رہبانیت کا درس دے رہے ہیں، دوسروں سے کہہ رہے ہیں ارے دنیا کیا ہے، مال کیا ہے، ہاتھ کے میل ہے، سب یہیں رہ جائے گا، کفن میں کون سی جیب ہوتی ہے۔ تو دوسروں کو یہ ساری باتیں سکھا رہے ہیں اور خود جو ہے مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگ دیکھیں آپ، ان کے مرنے کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے نکلتے ہیں، بعض دیکھیں مدارس کے محتمین کے تو بینک بیلنس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہا ہے، کتنا مال جمع کیا انہوں نے، اللہ کا دیا اور بندوں سے لیا، بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو آپ بشارت دے دیجئے، دردناک عذاب کی بشارت، ٹھیک ہے، دردناک عذاب۔ تو وہ علماء ہیں، وہ اپنے اپنے مذہب کے، لیکن کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں، لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھا رہے ہیں اور ان کو صحیح راستہ نہیں بتا رہے ہیں، اور مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، دوسروں کو تو درس دے رہے ہیں ترک دنیا کا، ترک لذت کا، اور خود اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ دردناک عذاب کی بشارت ان کو دے دیجیے۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 ہے، آیتیں میں نے کہا بہت ساری، صرف 2 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی 79 ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو بے ایدیہم، اپنے ہاتھ سے ایک کتاب لکھتے ہیں، افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنے ہاتھ سے ایک کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ عوام بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ، اس کے سامنے تو جو کچھ آ جاتا ہے وہ آمنا و صدقنا کہہ دیتی ہے کہ بھئی اتنے بڑے علامہ ہیں، صحیح کہہ رہے ہوں گے یہ، لیکن پتہ چلا کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اپنی طرف سے لکھ کے لے کر آ گئے۔ اچھا کیوں کر رہے ہیں یہ حرکت؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ معمولی سا ذرا پیسہ آ جائے ان کے پاس، معمولی سے پیسے کی خاطر، مال دنیا کی خاطر اتنا غلط کام کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، افسوس ہے اس چیز پر کہ جو وہ لکھ رہے ہیں، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس چیز پر بھی افسوس ہے جو اس لکھے ہوئے کے ذریعے کما رہے ہیں۔ تو دیکھیں 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اگزامپل کے طور پر، سیمپل کے طور پر، اور یہ 2 آیتیں ہیں گزشتہ امتوں کے علماء کے لیے ہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تم انہی کے نقش قدم پہ چلو گے۔ تو کیا اس امت میں بھی ایسے لوگ تھے اور ہیں؟ کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ایسے لوگ اگر نہ ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا فتویٰ کون دیتا؟ کون دیتا یہ؟ ایسے کرپٹ لوگ گزرے ہیں
کہ وہ آیت جو شب ہجرت مولا علی کے لیے نازل ہوئی، اس کے لیے کہا گیا کہ تم یہ بیان کرو لوگوں میں جا کے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ابن ملجم کے لیے اتری ہے، ابن ملجم کے لیے۔ ابن ملجم کہاں تھا اس وقت؟ اور وہ تیار ہو گیا، اس کو آفر ہوئی، اس نے کہا یہ تو بہت ٹف ٹاسک ہے ابن ملجم کے لیے بیان کرنا، چلو کسی اور کے لیے لگا لو، کہ نہیں ابن ملجم کے لیے بیان کرنا۔ نے کتنے پیسے ہوں گے؟ اس نے کہا کہ 1 لاکھ۔ اس نے کہا نہیں 1 لاکھ تو کم ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ۔ تو جب 3 لاکھ تک بات پہنچ گئی نا تو وہ پھر بھی ریلیکٹنٹ تھا، تو اس نے کہا، حاکم نے کہا کہ اس نے اصل میں ایک ساتھ کبھی 3 لاکھ درہم دیکھے ہی نہیں ہے نا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے 3 لاکھ کتنا ہوتا ہے، تو 3 لاکھ درہم ایک جگہ ڈھیر لگا کے اس کو دکھاؤ۔ اس نے بیچارے نے دیکھا ہی نہیں کبھی 3 لاکھ درہم، تو ایک جگہ 3 لاکھ درہم کا ڈھیر لگایا گیا، وہ ڈھیر لگ گیا، 3 لاکھ بہت ہوتے ہیں ظاہر ہے، سونے کے سکے۔ پھر اس کو کہا گیا یہ سب تمہارا ہو جائے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے وہ روایت گڑھ دی۔ تو آپ دیکھیں پیسوں کی خاطر یہ گزشتہ امتوں کی ہم کیا بات کریں، اس امت میں کیسے کیسے مثالیں موجود ہیں، اور حکمرانوں نے کیسے کیسے کام لیے، بڑے بڑے علماء کو گھیر لیا، بڑے بڑے علماء کو۔ ایک شخص جو بہت بڑا عالم تھا اور اپنے آپ کو اس نے کافی بچا کے رکھا ہوا تھا، تو حاکم نے کہا، حکمران نے کہا کہ آپ ایک کام کر دیں کہ میرے بچے کو پڑھا دیا کریں ہم۔ تو اس نے سوچا میں اس کے گھر میں جاؤں گا، آنا جانا رہے گا حکمران کے گھر میں کہیں شکار نہ ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں پڑھا سکتا، سوری۔ اس نے کہا آپ ایسا کریں قاضی بن جائے میرے۔ اس نے کہا نہیں میں قاضی نہیں بننا چاہتا۔ قاضی بننے سے بھی انکار کر دیا، قاضی تو بڑی پوسٹ ہے، بچے سے کو پڑھانے سے بھی انکار کر دیا اس نے۔ تو حاکم نے کہا دیکھیں 2 چیزیں آپ میرے انکار کر چکے ہیں، اب میں تیسری فرمائش آپ سے کروں گا، اس سے انکار نہیں کیجیے گا، یہ بہت آسان کام ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہیں گے ایک ٹائم میرے ساتھ کھانا کھا لیں آپ، یہ تو آسان ہے نا۔ اس نے کہا چلو یہ کر لیتے ہیں، آپ کے دسترخوان پہ ایک دن دعوت ہو جائے، اور دسترخوان پہ بھی طرح طرح کے کھانے اور کھلاؤ اور کھلاؤ۔ کافی فیڈنگ جب ہو گئی تو پھر کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا، یہ میرا بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو پڑھا دیں آپ، دین سکھانا ہے، تعلیم دینا ہے، یہ تو اچھا کام ہے نا، اس میں کیا ہے، پڑھا دیں آپ۔ تو اس نے کہا چلے میں پڑھا دیتا ہوں، ایک اور چیز پوری کر دی اس نے۔ اب وہ پڑھانے کے لیے آنا جانا شروع ہو گیا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تعلقات ایسے ایسے بڑھ گئے۔ ایک دن اس نے کہا کہ دیکھیں یہ قاضی کی جگہ جو ہے خالی ہے، تو آپ جیسے عالم کی ضرورت ہے کہ اس سیٹ پر بیٹھیں۔ تو تیار ہو گیا وہ، اس نے کہا ٹھیک ہے چلے قاضی بن جاتا ہوں میں۔ قاضی بن گیا۔ اب قاضی کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کا پریشر ہے، یہ کہو یہ کرو، یہ غلط فیصلے کرو، تو وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا اس نے آہستہ آہستہ، یعنی سارے غلط کام اس نے شروع کر دیا، اور سارے کا سارا اس کا تقویٰ پرہیزگاری سب دھری کے دھری رہ گئی۔ ایک دن وہ کہیں جا کے اپنی تنخواہ لے رہا تھا کیشیئر سے، تو کسی بات پہ تلخی ہو گئی۔ جب تلخی ہو گئی تو یہ غصے میں آ گیا، اس نے غصے میں آ کر اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیا اس کیشیئر کو۔ تو کیشیئر نے کہا تم تو مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو کہ جیسے تم نے اپنی کوئی چیز بیچی ہو مجھے، تم تو اس طرح جیسے تم نے ایسے مطالبہ کرا جیسے تم نے مجھے کوئی چیز بیچی ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا پتہ میں نے کتنی قیمتی چیز بیچی ہے، کتنی قیمتی چیز بیچ کے میں اس پوسٹ پہ آیا ہوں۔ تو وہ سارے تقویٰ پرہیزگاری بیچ کر خودی اور خودداری
سیلف ریسپیکٹ، ہر چیز کا سودا کر کے انسان اس مقام پر پہنچتا ہے نا. تو بعض اوقات انسان شکار ہو جاتا ہے ان چیزوں کا اس امت میں. اچھا، میں نے آپ سے کہا ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. یہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہوگی، لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ ٹوٹے سے کام چلاتے ہیں اور پوری عبارت ذرا کم سنتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے وہ پوری حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. شاید پوری اب بھی نہ پڑھ سکوں میں، لیکن کافی حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. میں صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد والے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل جی آپ لوگ اس طرف ذرا آ جائیے تاکہ آنے والے لوگ جی تھوڑا سا آپ لوگ پڑھتے ہوئے اللہ صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم پر محمد وآل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ حدیث جو بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ حدیث جو ہے وہ میں آپ کی سب خدمت میں پڑھ رہا ہوں وسائل الشیعہ سے. وسائل الشیعہ ہماری حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے جو زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو اتنی ہماری قدیم کتابیں ہیں ان سب کی حدیثوں کو کمپائل کیا گیا ہے اور ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے فقہ کے مطابق. اور وسائل الشیعہ حر عاملی کی کتاب ہے. انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے احتجاج طبرسی سے. ٹھیک ہے، علامہ طبرسی بہت بڑے عالم ہمارے گزرے ہیں. ان کی ایک مشہور کتاب ہے الاحتجاج. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ائمہ تاریخ نے بھی کیا احتجاج کیا کہ امیر المومنین نے ان کے حق نہیں ملنے پر احتجاج کیا، تو وہ پوری کتاب ہی اسی پر ہے. تو علامہ طبرسی کی الاحتجاج. اور طبرسی بھی زیادہ پرانے نہیں ہیں، مطلب یہ کہ 6 صدی ہجری کے ہیں، 5ویں صدی ہجری کے ہیں. ہمارے حساب سے تو 700 سال ہو گئے، لیکن کوئی پہلی دوسری تیسری صدی ہجری کے نہیں ہیں. طبرسی نے یہ حدیث لکھی ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. البتہ یہ تفسیر امام عسکری جو ہے یہ امام علیہ السلام کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ان سے منسوب ہے، یعنی لکھی کسی اور نے ہے. امام نے جو تفسیر بیان کی ہے اس کو انہوں نے جمع کیا، کمپائل کیا ہے اور نام اس کا رکھا ہے تفسیر امام حسن عسکری. اور امام علیہ السلام جو ہیں وہ ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل تو فرجهم. یہ میں نے اس لیے تفصیلات آپ کو بتائیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ حدیث شاید امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ زمانہ غیبت کے لیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث چھٹے امام سے ہے، اور یہ زمانہ غیبت کی بات نہیں ہے، یہ زمانہ حضور امام کی بات ہے. ٹھیک ہے. احتجاج طبرسی میں ہے کہ عن ابی محمد العسکری علیہ السلام فی قولہ تعالی، کہ امام نے اسی آیت کے ذیل میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چیز لکھتے ہیں اور اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اس آیت کے ذیل میں 11ویں امام فرماتے ہیں قال هذه لقوم من اليهود. امام نے فرمایا کہ یہ اصل میں یہودیوں کے ایک قوم کے لیے. یہودیوں میں اچھے لوگ بھی گزرے ہوں گے، سب کی بات نہیں ہو رہی، تو لیکن یہودیوں کے ایک گروہ کے لیے یہ والی آیت آئی. اِلَىٰ أَنْ قَالَ وَقَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ علیہ السلام. اور پھر امام 11ویں امام یہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ کہا، صلوات علیہ کہ ایک شخص نے چھٹے امام سے آ کر یہ کہا کہ اذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم. ایک شخص نے چھٹے امام سے آ کے کہا کہ فرزند رسول یہ جو یہودی عوام ہیں تو ان کو کیا پتہ کہ کتاب کیا ہے.
انہوں نے تو انہی چیزوں کو سنا جو ان کے علماء نے ان سے بیان کیا. یہودی عوام جو ہے وہ وہی بیان کریں گے جو اپنے علماء سے سنیں گے. ان کو کیا پتہ اللہ کی کتاب کیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے. فَكَيْفَ ذَمُّهُمْ بِتَقْلِيدِهِمْ، تو اگر وہ یہودی عوام اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں تو ان کی مذمت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، جو انہوں نے سنا اپنے علماء سے اسی کو فالو کر رہے ہیں. والقبول من علمائهم، علماء کو سن کے قبول کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہی شخص سوال کرتے ہوئے آگے بڑھ کے کہتا ہے وَهَلْ عَوَامُ الْيَهُودِ إِلَّا كَعَوَامِنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ، کہ جو یہودی عوام ہیں کیا یہ ویسے نہیں جیسے ہمارے عوام ہیں کہ وہ اپنے علماء کی تقلید کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. إِلَىٰ أَنْ قَالَ فَقَالَ علیہ السلام، تو جب اس نے یہ سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا بین عوامنا و عوام الیہود فرق من جہت و تسویت من جہہ. امام نے فرمایا دیکھو ہمارے عوام اور یہودی عوام کے درمیان ایک چیز کامن ہے اور ایک چیز ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. اما من حیث الاستواء فان اللہ ذم عوامنا بتقلیدہم علمائہم کما ذم عوامہم. جو چیز کامن ہے وہی ہے کہ ہمارے عوام بھی وہی کر رہی ہے جو یہودی عوام کر رہی ہے، کہ یہ بھی اپنے علماء کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی اپنے علماء کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ تو کامن ہے. اچھا، وَأَمَّا مِنْ حَيْثِ تَرَقُوا فَإِنَّ عَوَامَ الْيَهُودِ كَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ. اور جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہودی عوام اپنے علماء کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. کس چیز کے بارے میں جانتے ہیں؟ بالکذب الصراح واکل الحرام والرشا وتغییر الاحکام، کہ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں یہ واضح جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور احکام میں تبدیلی کر دیتے ہیں. یعنی یہودی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے علماء جو ہیں یہ کرپٹ ہیں اور یہ سارے غلط کام کرتے ہیں، اور پھر بھی یہی حال انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. اور پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی امام نے کی. وَكَذَلِكَ عَوَامِنَا إِذَا عَرَفُوا مِنْ عُلَمَائِهُمُ الْفِسْقُ الظَّاهِرُ وَالْعَصَبِيَّةُ الشَّدِيدَةُ وَالتَّكَالُبُ عَلَى الدُّنْيَا وَحَرَامِهَا. اور اگر ہمارے عوام بھی ایسے ہی ہوں کہ جو ایسے علماء کو فالو کرنا شروع کر دیں کہ جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا فسق و فجور کرتے ہیں، شدید تعصب رکھتے ہیں دنیا پر اور حرام کی ہوئی چیزوں پر کتوں کی طرح ٹوٹتے ہیں، تو فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود. ان تمام چیزوں کے باوجود اگر وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں، تو یہ بھی یہودیوں کی طرح ہے، یہ بھی اس مذمت میں شامل ہے. اور پھر آپ نے وہ جملہ فرمایا کہ جو آپ نے سنا ہوا ہوگا، جس کو بیان کیا جاتا ہے اکثر، اور وہ کیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، کہ دیکھو فقہا میں سے، فقہا فقیہ کی جمع ہے. فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دین کے علم میں اس قدر راسخ ہو کہ قرآن سے احادیث سے پڑھ کے احکام الہی کو سمجھ سکتا ہو، وہاں تک پہنچ سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں فقیہ. تو فقہا میں سے ایسے لوگ جو سائن لنفس، اپنے نفس کو حرام سے بچانے والے، حافظاً لدین، دین کی حفاظت کرنے والے، مخالفاً علی ہوا، خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والے، مطیعاً لامر المولا، اپنے آقا اور مولا کی اطاعت کرنے والے. فقہا میں سے، فقہا بہت سارے ہو سکتے ہیں. فقہا ایک علم کا ایک لیول ہے، علم کا ایک معیار ہے،
اس معیار پر جو شخص پہنچ گیا وہ فقیہ بن گیا، وہ کنسلٹنٹ بن گیا، بن تو گیا لیکن علم کی وجہ سے بنا نا۔ فقیہ ہونا ایک علمی لیول کا نام ہے، اس لیول پر پہنچنے کے بعد انسان فقیہ بنتا ہے۔ جیسے کنسلٹنٹ ہے، ایک خاص ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک شخص کنسلٹنٹ بن جاتا ہے۔ اب وہ کنسلٹنٹ تو بن گیا، لیکن کیا ہمیں اس سے کنسلٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ کنسلٹنسی، یہ جو تقلید اور اجتہاد ہمارے یہاں ہے، یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے کہ آپ کسی کے مرید بن رہے ہیں۔ آپ کو اس کی شخصیت سے کچھ نہیں لینا ہے، آپ کو اس کے علم سے لینا ہے نا۔ آپ ایکچولی اس کے علم سے کنسلٹ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے علم سے کنسلٹ کرتے ہیں، ایک لائر کے علم سے کنسلٹ کرتے ہیں، ایک انجینئر کے علم سے کنسلٹ کرتے ہیں، اس کے علم سے بے شک کنسلٹ کرتے ہیں ہم۔ لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اس کا کردار کیسا ہے۔ یہ 4 صفات جو امام نے بیان کی، یہ 4 صفات علم کے علاوہ ہے۔ علم تو ثابت ہے کہ فقیہ ہے، وہ علم تو ثابت ہے کہ فقیہ ہے، لیکن فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ سائن لنفسہ، اپنے نفس کو حرام سے بچانے والا، حافظ لدین، دین کی حفاظت کرنے والا، مخالفاً علی ہوا، اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا، ومطیع لامر المولا، اور اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والا ہو۔ یہ 4 ایڈیشنل کوالٹیز اس کے اندر ہوں، جس کا تعلق علم سے نہیں ہے، جس کا تعلق عمل سے ہے، جس کا تعلق کردار سے ہے۔ یہ چیز جس کے اندر ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں، تقلید کریں۔ تقلید سے منع نہیں کیا گیا، تقلید کا تو حکم آ گیا۔ تقلید کا لفظ امام نے استعمال کیا ہے، تو لوگ لفظ تقلید کو مس یوز کرتے ہیں کہ تقلید کا معنی یہ ہے وہ۔ بھئی تقلید کا لفظ امام نے کہا ہے نا، امام نے کہا تقلید کرو تو کرو، تو تقلید کرنے کا حکم تو امام نے دیا ہے۔ اور فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کو چاہیے کہ تقلید کریں۔ اب تقلید نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، اب عوام میں سے باہر نکل جائیں، اب خواص بن جائیں۔ بھئی آپ ایک مریض ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اگر آپ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرنا چاہتے خود ڈاکٹر بن جائیں۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر بھی نہیں ہیں اور آپ مریض بھی ہیں اور ڈاکٹر سے رجوع بھی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اپنے سویم چہلم کا انتظام کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے نہ آپ ڈاکٹر ہیں نہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو BC وی ڈال دینا چاہیے اپنے دیکھ کھلا پکانے کے لیے۔ تو ڈاکٹر سے جو ہم رجوع کریں گے تو صرف اس کی قابلیت نہیں دیکھیں گے، کسی بھی ایکسپرٹ سے آپ کنسلٹ کرتے ہیں تو صرف اس کی قابلیت نہیں دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ شخص کتنا ایماندار ہے۔ یہ صرف دین کی بات نہیں ہے، ہر معاملے میں۔ ایسے ڈاکٹر ہمارے یہاں پاکستان میں پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہوئے، کہ ان کے پاس کوئی جاتا تھا مختلف کاموں کے لیے، کوئی اپینڈکس کا آپریشن کروانے کے لیے گیا، اس نے گردے نکال کے بھیج دیے، پکڑا گیا وہ اسلام آباد میں۔ اب بتائیے جو گردہ نکال کے بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ تول کے بیچ دیا اس نے؟ نہیں، گردہ اس نے نکال کے دوسرے انسان کو لگایا نا۔ ایک انسان سے گردہ نکال کے دوسرے انسان کو لگانا، یہ کام کوئی قصائی کر سکتا ہے؟ نہ ہی کر سکتا ہے، موچی کر سکتا ہے، یہ تو کوئی کنسلٹنٹ ہی کرے گا۔ یعنی جو شخص یہ کام کر رہا ہے اس کی قابلیت میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے کنسلٹنٹ ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آف کورس وہ تو ہے کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ، کہ اس نے ایک انسان سے زندہ انسان کا گردہ نکال کے دوسرے زندہ انسان کو لگا دیا۔ ٹھیک ہے، گردہ لگانا کوئی معمولی بات نہیں، اس کے لیے بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں، تو اس کی قابلیت پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کرپشن کا راستہ اختیار کیا۔ کرپٹ ہے وہ، ایکچولی قابل ہے لیکن کرپٹ ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی انسان بہت قابل ہو لیکن کرپٹ ہو تو ہم اپنے یہ 5 فٹ اور 6 فٹ کا جسم جو ہے نا کبھی اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو اس جسم کے لیے اتنے ہم کیئرفل ہیں، اور جس کے حوالے ہم دین کر رہے ہیں، جس سے دین لینا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت قابل ہے ماشاءاللہ،
بہت علمی گفتگو کرتے ہیں، بھئی علم ہے ان کے پاس، ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں علم کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاق، کردار، تقوی یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ تو امام نے فرمایا، بس میں ختم کرتا ہوں، کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، ہے نا، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ اس کے بعد والا جملہ صرف پڑھ دوں میں، اور وہ یہ ہے، یہاں تک تو بیان کیا جاتا ہے، اس کے آگے اور اس سے پہلے والے عبارت شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں سنی ہو، اس کے بعد والا جملہ بھی سن لیں تاکہ اور ذرا دماغ روشن ہو جائے۔ وَذَلِكَ، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا ہوں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيَعَةِ لَا كُلُّهُمْ، اور یہ جو کوالٹیز ہیں یہ بعض فقہاء شیعہ کے اندر ہیں، سب کے اندر نہیں ہیں۔ فقہاء شیعہ کی بات ہو رہی ہے، یہود، نصارہ، عام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو تقلید ہے، لیکن کس کی ہے؟ جو فقیہ ہو، اور فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں۔ اگر یہ کوالٹی نہیں ہے تو اس سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تقلید کرنے کے لیے یہ حدیث نہیں پیش کرتے، کیونکہ تقلید ایک ایسا کام ہے جو کامن سینس کا کام ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ آپ ڈاکٹر سے رجوع کر رہے ہیں، آپ لائر سے رجوع کر رہے ہیں، آپ انجینئر سے رجوع کر رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ آئے ہوں گے جو ویزا اور امیگریشن کے کنسلٹنٹ سے رجوع کر کے آئے ہوں گے، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، یہ قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک چیز جس کی نالج مجھے نہیں ہے تو اس معاملے میں مجھے کیا چاہیے کہ جاننے والا سے رجوع کرے۔ اگر میں نہیں جانتا تو جاننے والے سے رجوع کروں، اس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے قرآن کی آیت نازل ہو۔ یہ تو ایک کامن پریکٹس کی بات ہے، لیکن جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے کنسلٹ کرنا ہے، اس سے رجوع کرنا ہے جس کے اندر علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر شعبے کے اندر آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں کہ جو کرپٹ ہوں، تو کرپٹ لوگوں سے رجوع نہیں کرنا، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ ایسے لوگوں سے رجوع کرنا ہے کہ جو علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی رکھتے ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کی تاریخ بہت تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے آج 7 تاریخ آ گئی۔ آج کی تاریخ منسوب ہے ایک یتیم سے، اور وہ یتیم بھی امام حسن ابن علی کا وہ یتیم ہے کہ جو کربلا میں بہت چھوٹا تھا، یعنی بالغ نہیں ہوا تھا، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ وہ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا اور جب آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تش پہ نکل کے آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے بچنے کی امید نہیں رہی، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک موقع پر امام حسن علیہ السلام کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اپنی آغوش میں رکھا ہوا تھا، اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آپ کے چہرے کی جو کیفیت تھی، جو رنگت تھی، اس کو دیکھ کے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے، اور امام حسن علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام رونے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو امام حسن کے چہرے پہ گرا تو آپ نے آنکھیں کھولی، کھول کے کہا کہ بھیا آپ رو رہے ہیں؟ اے حسین آپ رو رہے ہیں؟ ایک بات میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کا رونا کسی سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم تشریف لائے جناب سید ہے کے گھر میں، امام حسین چھوٹے تھے، تو کسی بات پہ امام حسین رو رہے تھے۔ پیغمبر نے کہا جناب سیدہ سے کہ بیٹا یہ جو حسین ہے نا،
کوشش کرنا کہ یہ روئے نہ، مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر امام حسن نے پوچھا کہ بھیا آپ رو رہے ہیں تو کس بات پہ رو رہے ہیں، آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا کہ بھیا میں آپ کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں کہ کس طرح زہر نے آپ کے اوپر اثر کیا ہے اور یہ آپ کی کیا کیفیت ہو گئی۔ اس موقع پر امام حسن نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ آپ کا سنا ہوا ہوگا لیکن شاید یہ واقعہ سنا ہوا نہ ہو ہمارے پاس بچوں کا۔ یہ جملہ جو امام حسن کا بہت تاریخی جملہ ہے، وہ اسی موقع پر فرمایا کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کہ اے حسین آپ میرے اوپر آنسو بہا رہے ہیں، آپ مجھ پر رو رہے ہیں، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کہ آپ کی مصیبت کی طرح، آپ کی مصیبت والے دن کی طرح تو کسی کی مصیبت نہیں ہے۔ جو مصیبت آپ پہ آنے والی ہے اس مصیبت کی طرح تو کوئی مصیبت نہیں۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بعض کتابوں میں، کہ آپ نے جناب قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ باندھ دیا اور کہا کہ جب کوئی بہت سخت وقت ہو اور فیصلہ نہ کر سکو تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ اس وقت جناب قاسم کی عمر ہوگی 3 سال 4 سال، اور پھر وقت گزرتا چلا گیا یہاں کے تک کہ امام حسین کربلا پہنچے، روز عاشور آیا۔ اب روز عاشور انصار و عوان ایک ایک کر کے چلے گئے، علی اکبر بھی چلے گئے، اون محمد بھی چلے گئے۔ تو ایک مرتبہ قاسم ابن حسن کسی کونے پہ بیٹھ کے گویا رو رہے ہوں۔ ماں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ چچا جان سے اجازت دلوا دے میدان میں جانے کی، اور جب بھی میں جاتا ہوں اجازت نہیں دیتے۔ تو ماں خود ساتھ لے کر آئی۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ کربلا کی مائیں ہیں کہ جو اپنی اولاد کو تیار کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے بھیجتی ہیں۔ تو حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسی طرح کہا کہ میں کس طرح اجازت دوں اس چھوٹے بچے کو، بھائی کی نشانی کو، یتیم کو۔ تو اس بچے کو یاد آیا کہ میرے پاس ایک تعویذ بھی ہے، اور اس کو کھول لیا۔ اب جو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر یہی ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ ایک خط تھا امام حسین کے نام پہ کہ بھیا کوئی ایسا وقت آ جائے تو میری جانب سے میرا فدیہ یہ قاسم ابن حسن کو بھیج دینا۔ امام حسین نے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ قاسم ابن حسن کو سینے سے لگایا، اور چچا اور بھتیجا بہت دیر تک روتے رہے۔ نہ صرف روتے رہے بلکہ روز عاشور یہ واحد واقعہ ہے کہ جس پہ روتے روتے خود حسین علیہ السلام غش کر گئے۔ جب افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ تیار کیا بھائی کی نشانی کو، اور اس کے بعد میدان کی طرف بھیجا۔ اب جو قاسم ابن حسن میدان میں آئے، ایک مرتبہ مقابلہ شروع کیا۔ ارزق شامی نے اپنے ایک بیٹے کو مقابلے کے لیے بھیجا، جناب قاسم نے ایک بار میں اس کو فنار کر دیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، بعض روایتوں میں کہ 4 بیٹوں کو بھیجا۔ جب اس کے 4 بیٹے فنار ہو گئے، ایک مرتبہ ارزق شامی خود میدان میں آیا۔ ادھر حسین نے دعا کی، بار الہ ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں ایک کو شکست نہیں ہونی چاہیے۔ اور جناب قاسم نے ایک ایسا جنگی حربہ اختیار کیا کہ ارزق شامی کو بھی فنار کر دیا۔ اب جو ارزق شامی فنار ہوا، ایک مرتبہ لشکر میں تہلکہ مچ گیا، ہر طرف سے شور ہوا، ہر طرف سے حملہ کرنے کا حکم ہوا۔ جب ہر طرف سے حملہ ہوا تو یہ ننھا سا بچہ لشکر کے درمیان اس طرح گر گیا کہ ہر طرف سے تیر آنا شروع ہو گئے، کہیں سے تلوار آئی، کہیں سے نیزے آئے، یہاں تک کہ آواز بلند ہوئی، چچا جان میری مدد کو چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ حسین ایک طرف سے آگے بڑھے، ایک طرف سے جناب عباس آگے بڑھے۔ اب جو یہ 2 شیر آگے بڑھے، لشکر میں تہلکہ مچ گیا، ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر۔ اسی اسنا میں قاسم ابن حسن گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور جب حسین پہنچے تو ایک مرتبہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے،
کہ تو نے اپنے چچا کو پکارا لیکن تیرا چچا تیری مدد کو نہیں پہنچ سکا، اور جب تیرا چچا پہنچا تو مدد کرنے کے قابل نہیں رہا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداری کو اور عزاداری شہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنے آخری حجت کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین یا حسین، یا حسین، یا